أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة. يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم شفعه في. صدقت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. محترم ناظرین کرام، آج ایک وظیفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میری آپ سے گزارش ہے، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، وائرل فرمائیں، کمنٹس فرمائیں. محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میری بینائی واپس لوٹ آئے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تم صبر سے کام لو، تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم چاہتے تو تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. وہ عرض کرتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیں میری بینائی لوٹ آئے. آقا کریم علیہ السلام اسے فرماتے ہیں کہ تم وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو قضائے حاجت، اور اس کے بعد پھر یوں دعا کرو جو میں نے ابھی عرض کی: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي. اللہم شفعہ فی. محترم ناظرین کرام، میں نے ابھی کیونکہ ایڈیٹنگ کا ابھی میرے پاس نظام نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی وہ نظام انشاءاللہ العزیز ہم لے آئیں گے. پھر بھی میں نے ہاتھ سے لکھ کے کاغذ سے ویو بھی پیش کیا ہے، پڑھ بھی دی ہے، پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ اپنے متعلقہ قاری صاحب سے، یہ معروف حدیث پاک ہے، اس کی تصحیح فرما لیں. تو صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس طرح اس نے یوں دعا فرمائی، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی کو، اس کی آنکھوں کی بصارت کو لٹا دیا. سبحان اللہ. محترم ناظرین کرام، یہ آقا کریم علیہ السلام کا تعلیم فرمایا ہوا اور آپ کا ارشاد فرمایا ہوا وظیفہ ہے. انسان جس بھی کسی مشکل میں ہو، محترم ناظرین کرام، آپ کی کوئی بھی نیک حاجت ہو، جائز حاجت ہو، آپ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ اوقات کے علاوہ وضو کریں، 2 رکعت نفل نماز برائے قضائے حاجت پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. اس طرح دعا خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. اس کے اول و آخر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اور پھر یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. اور یہ عمل 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا آپ اسے کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز سرکار کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی مایوس کبھی نہیں لوٹتا. انشاءاللہ العزیز نفل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، آقا کریم علیہ السلام کا یہ تعلیم فرمایا ہوا عمل ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکل دور ہوگی اور حاجت پوری ہوگی. محترم ناظرین کرام، اب اس حوالے سے تھوڑی سی علمی گفتگو جو عوام الناس کے لیے نہیں ہے، جو خاص لوگوں کے لیے ہے، میں ان کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں. اور میری اس تحقیق جہاں سے میں نے لی ہے، شیخ الحدیث شیخ القرآن مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ، آپ
نے کتاب لکھی یا رسول اللہ کہنا امت کا متفقہ موقف ہے، بڑی خوبصورت اور مدلل کتاب لکھی ہے۔ تو اس کے اندر آپ فرماتے ہیں یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے یہ امام ابن ماجہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں امام ابو اسحاق نے فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے علاوہ یہ حدیث پاک مشہور اور معتبر کتب میں موجود ہے، جس میں مثلا مسند احمد کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور مستدرک کے اندر یہ حدیث مبارک جو ہے وہ موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک جو وسیلے کی ہے اور یہ وظیفہ ہے ہر مشکل کا، نیک حاجت کو بر آنے کا، یہ حدیث پاک جو ہے مقالات کوثری کے اندر شیخ محمد زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 15 حفاظ حدیث نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں لکھا، امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر باب الدعوات کے آخر میں لکھا، امام ابن ماجہ نے سنن کے باب صلاۃ الحاجہ میں اور اس میں اس کی صحت کی تصریح بھی کی، امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں، ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں، بہقی نے دلائل النبوہ میں اور دیگر نے مقام تائید کے علاوہ میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اسے پوری جماعت تقریباً 15 حفاظ حدیث نے صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں متاخرین کے علاوہ یہ لوگ بھی شامل ہیں امام ترمذی، ابن حبان، حاکم، طبرانی، ابو نعیم، بہقی اور امام منذری رحمہم اللہ تعالی۔ یہ حضرات حفاظ کرام جو ہیں، حفاظ حدیث جو ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو جو ہے وہ صحیح ارشاد فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ ارشاد فرمایا ہے اس حدیث پاک کو روایت کرنے والوں میں سے ایک راوی ابو جعفر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ختمی نہیں ہیں۔ اب ختمی کا معنی یہ ہے کہ جو روایت کرنے کے حوالے سے جو معتبر ہیں، جو مستند ہیں، وہ ابو جعفر ختمی مدنی ہیں، ان کی روایت ٹھیک ہے، ان سے روایت لینا، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ختمی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات علماء کرام فرماتے ہیں یہ کتابت کی غلطی ہوئی ہے، حقیقت میں یہی ختمی ہے، یعنی یہ ابو جعفر ختمی مدنی ہیں کہ جن سے روایت کردہ جو روایت ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ چنانچہ امام طبرانی، امام ابن ابی خیثمہ، امام حاکم، بہقی نے صراحتاً لکھا ہے کہ یہ ابو جعفر ختمی مدنی ہی ہے۔ یہاں تک کہ شیخ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ ان کا ختمی ہونا، یعنی ابو جعفر ختمی مدنی ہونا صواب اور درست ہے۔ امام ابن سنی نے یوں سند روایت کی، ابو روح بن قاسمی عن ابی جعفر المدنی وہو الختمی عن ابی امامہ، یعنی امام ابن سنی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابو جعفر ختمی مدنی ہی ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ نے جو سند روایت کی اس کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ وہی ہیں جو ختمی مدنی ہیں۔ امام احمد ابن ابی خیثمہ وہ بھی جو نقل فرماتے ہیں اپنی روایت کی چین کو، اس کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ختمی ہی ہیں، ابو جعفر ختمی مدنی ہی ہیں۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین کرام، خود شیخ احمد ابن تیمیہ کے یہ الفاظ ہے کہ ترمذی میں اگرچہ غیر ختمی ہے مگر باقی علماء نے کہا ہے کہ یہ جعفر ختمی ہے اور یہی درست ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام ترمذی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ابو جعفر کذاب ہیں، یہ وضاع ہیں، بلکہ فرمایا ہے کہ یہ ختمی نہیں ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ حسن صحیح بھی تو اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ امت کا بہترین عمل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین اور کبار علماء کرام اور کبار اولیاء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین، بابوں نے نہیں بلکہ صاحب کتاب جو تھے جنہوں نے بہترین کتابیں لکھی اور حدیث کی جو راوی ہیں
حفاظ نے وہ کتابیں لکھی اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا اور اس کو آگے روایت بھی کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حوالے سے یہ وہ بہترین عمل ہے کہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ عمل جو کرے گا وہ دین و دنیا کی برکتوں سے محروم نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس عمل اور اس وظیفے کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا تو ایک شخص جو تھا اسے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کام تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، وہ اس کا یہ کہنا تھا۔ بہرحال وہ حضرت عثمان بن حنیف ان کے پاس جاتا ہے جن سے یہ حدیث روایت ہے، اور جا کے کہتا ہے کہ میری سفارش آپ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تجھے وہ عمل بتاتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبینہ صحابی کو بتایا تھا۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام کی اس بتایا عمل کو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے حضرت عثمان سے کام رکھنے والے، حاجت رکھنے والے، اس طرح کرو، وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز قضائے حاجت پڑھو اور اس کے بعد یوں دعا مانگو۔ یعنی وہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے وہ وظیفہ میں نے ویو بھی دکھایا اور پڑھ کے بھی دیا، تو آپ کسی قریبی عالم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، وہ وظیفہ توثیق کرا کے پھر آپ پڑھیں۔ تو وہ انہیں بتا دیا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ وظیفہ انہیں بتا دیا تو انہوں نے وہ وظیفہ کیا۔ وہ وظیفہ کر کے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں ساتھ ہی کہ میں اب تک اس وقت تک مجھے آپ کا کام یاد نہیں رہا، اور پھر اس کا کام بھی کیا اور فرمایا جب کبھی آگے بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آؤ، میں آپ کا کام کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص وہاں سے اٹھا ہے اور حضرت عثمان بن حنیف جنہوں نے وظیفہ بتایا تھا ان کا کہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری سفارش جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے میری سفارش کی ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو کوئی سفارش نہیں کی، ہاں یہ اس وظیفے کی برکت ہے جو ایک نبینہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی حاجت حضور کی بارگاہ میں پیش کی، آقا کریم علیہ السلام نے وہ وظیفہ ارشاد فرمایا، انہوں نے وہ وظیفہ کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز برائے قضائے حاجت پڑھی، اور اس کے بعد یہ دعا اس طرح حضور کے وسیلے سے فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی بینائی کو درست کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حاجت کو بھی بر لایا اور تمہاری حاجت کو بھی پورا کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ جو ہے یہ سرکار دو عالم سے ان کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، جب بھی کوئی مشکل پڑے، بڑی سے بڑی مشکل ہو، کوئی بھی کام ہے، نیک حاجت ہے، کوئی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں ہو رہا، رکا ہوا ہے، آپ مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اس وظیفے کو کریں، کثرت کے ساتھ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور 1 دن 2 دن 4 دن مسلسل کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز جتنا خلوص ہوگا، جتنی لاہیت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہوگی، وہ کام بظاہر جلد ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا، تو یقیناً اس کا ظہور ہوگا اور اس کی برکات آپ ضرور دیکھیں گے، دین و دنیا کی برکات آپ حاصل کریں گے۔ ایک اعتراض جو میں نے آخر میں حدیث پاک عرض کی، یہ ذہن میں آ سکتا ہے معاذ اللہ، یہ اسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جس کے ذہن میں تھوڑا سا فطور ہو۔ بحمد اللہ تعالیٰ و برسول الکریم، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے جو ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، تمام صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے حوالے سے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے جو ہے ہم بہترین عقیدہ رکھتے ہیں، وہ امت کے بہترین لوگ تھے، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین کرام، تو ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی توجہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایک انسان ہیں، تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اب تک تیرا کام میرے ذہن میں نہیں تھا، مجھے یاد نہیں تھا، پھر آپ نے وہ کام فوراً اس نے جا کے یاد دلایا تو فوراً آپ نے کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو جیسے کہنا چاہیے تھا وہ ویسے جا کے کہتا تو ضرور آپ کام فرما دیتے۔ دوسری بات یہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا کام ایسا ہو کہ جو حاجت اصلیہ یا جو حاکم کے لیے ضروری ہو، فرض و واجب ہو کہ یہ اس کا کرے، وہ اس سے متعلق نہ ہو، اس کے ریلیونٹ نہ ہو،
تیسری بات یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میٹھے پانی کے کنویں صحابہ اور مسلمانوں کو دلانے والا آقا علیہ السلام حکم ارشاد فرمائیں تو ہزاروں لاکھوں کا سامان بما اونٹوں کے وہ مجاہدین کے لیے پیش کرنے والا وہ صحابی کسی کی حاجت کو کیسا نہیں پورے کرے گا؟ غریبوں کا مدد کرنے والا، یتیموں کا سہارا بننے والا، غلاموں کو آزاد کرنے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا، امت کا پیارا، ذو النورین کا لقب پانے والا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ذہن میں فطور نہ آنے پائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ اصحابی النجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے۔ لہذا یہ ذہن میں رہے، آقا علیہ السلام کے ہر صحابی کے ہر عمل کے اندر حکمت پوشیدہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ بہرحال یہ وظیفہ آقا علیہ السلام کا فرمایا ہوا ہے، تمام مسلمانوں کا، اہل سنت و جماعت کا اس کے اوپر عمل ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کبار علماء کرام، کبار مفسرین، محدثین اس کو بیان کرتے رہے، اس کے اوپر عمل کرتے رہے، لوگ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز عمل کرتے رہیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی دین و دنیا کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔